ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیوانے عشق احمد کو جنزیریں سیدا کرتی ہیں، دیوانے عشق احمد کو جنزیریں سیدا کرتی ہیں، بیدار مقدر والوں کو تصویریں سجدہ کرتی ہیں. اور حسریں صفت جو بن کر ہے ہر ظلم سے پڑوخ نہ کرے، اس مرد مجاہد کے آگے شمشیریں سجدہ کرتی ہے. محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا سرف حاصل کیا ہوں، خود رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ انہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا. رب تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اسی نے ہمیں اور اب کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے اور ترنت نگاہ اٹھا کر دیکھو اسی کی نعمتوں کا جلوہ نظر آئے گا. آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت اور ایمان اسی کی نعمت. حضرات، انسانوں کی کیا مجال اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے. خود اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے مگر ان کی نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے. مگر پروردگار عالم کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے بندوں کو انگنت نعمتوں سے نوازا مگر کسی اور نعمتوں پر احسان نہیں جتایا. عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و عقل سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. آسمان کا سامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں کو بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نگہت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کہہ کے ساتھ جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کان میں قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان کو بولتے ہوئے عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، پاؤں میں چلنے کی سکت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا. مختصر یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا. حضرات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا مگر پروردگار عالم کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے بندوں کو انگنت نعمتوں سے نوازا مگر کسی اور نعمتوں پر احسان نہیں جتایا. مگر پروردگار عالم کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے بندوں کو انگنت نعمتوں سے نوازا مگر کسی اور نعمتوں پر احسان نہیں جتایا. مگر پروردگار عالم نے کہنے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا، اس نے تمہارے اوپر احسان کیا. نوح کو نبی اللہ بنا کر بھیجا، اس نے تم پر احسان کیا. ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا، اس نے تم پر احسان کیا. اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا، اس نے تم پر احسان کیا. موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا، اس نے تم پر احسان کیا. اور میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا، اس نے تم پر احسان کیا. مگر حضرات، سب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا، تاجداروں کے تاجدار کا، دونوں عالم کے مالک مختار کا، سرکار آپ قرار کا، صافی روح شمار کا، امت کے غفار کا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریفی عوری پر احسان جتا کر سارے مخلوقات میں آپ کو ممتازی بلند فرما دیا. اس میں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی
سرکار کے گھر گیا اور جب کھانے کا وقت ہوا، کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھا تو کہنے لگا میاں آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا میاں آپ سے کیا چھپانا، جو آپ دسترخوان پہ دیکھ رہے ہو یہ مرغا نہیں ہے بلکہ کوا ہے۔ محترم حضرات، وہ دیہاتی غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا لعنت اللہ علی الکاذبین، تم پر اور تمہارے علماء اشرف علی تھانوی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ تو اے سنی مسلمانوں، تم کبھی دیوبندیوں کے وہاں کھانا کھانے مت جانا، کھانے سے ہمیشہ پرہیز کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی کوا کھلا کر مہمان نوازی سے ادا کر دے۔ محترم حضرات، یہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، میں ان وہابی اور دیوبندیوں سے پوچھتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اے وہابیوں، قرآن سے کوئی ایسی آیت پیش کرو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو علم سکھایا، شیطان کو علم سکھایا، فَآتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو، تم ہرگز کوئی دلیل نہیں لا سکتی ہو۔ اس لیے تو امام احمد رضا بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی۔